اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے. بدبخت انسان ہے وہ جس کے دل پر مہر لگا دی گئی ہو. کون ہیں یہ؟ کون ہے؟ یا تو کفر کرنے والے یا گناہوں میں حد سے زیادہ گرے ہوئے انسان. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو حد سے زیادہ گناہ کرتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ یکاد البرق یتخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. تو بجلی کی آواز سے کان بند کر رہے ہیں تاکہ کوئی راستہ بھی نہیں بتا سکتے، کوئی آواز دیا تو بھی راستہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے. پھر اللہ نے کہا گونگے بھی ہیں، کسی کو پوچھ بھی نہیں سکتے کہ بھئی راستہ کہاں ہے بتاؤ. اس پر اضافہ تیسرا یہ اندھے بھی ہیں دکھتا بھی نہیں ہے. اللہ نے منافقوں کی مثال دی. اللہ اکبر. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں پریشانی ہے، جن کا شکار ہیں، آسیب کا شکار ہیں، بھوت ہے، یہ ہے وہ ہے. سوال یہ ہے کہ آپ شریعت نے بتایا کہ آپ سورہ بقرہ کیوں نہیں پڑھتے اپنے گھر میں؟ سورہ بقرہ پڑھیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے امام کو بلا کر لائیے کہ وہ پڑھیں. آپ پڑھیے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن دارمی کی ایک روایت میں صاف الفاظ میں فرمایا وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، جادوگر سورہ بقرہ کو پار نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشهد ان نبینا محمدا عبدہ ورسولہ امام المتقین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو قیام اللیل پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا گو ہیں اے اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری ان عبادتوں کو خالص تیری رضا کے لیے فرما دے. اس میں سے ذرا بھی کسی اور کے لیے نہ رکھ، صرف تیری رضا کے لیے ہو، تیری خوشنودی کے لیے ہو. اے اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. پیارے سامعین، عمائدین شہر کرنول، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، سورۃ البقرہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے لمبی ہونے کے اعتبار سے. قرآن مجید کی سب سے پیاری سورت ہے سارے قرآن مجید کا موضوع محتوا خلاصہ کے اعتبار سے. قرآن مجید کی سب سے اہم سورت ہے فضیلت کے اعتبار سے. قرآن مجید کی سب سے عظیم اور اہمیت والی سورت ہے کیونکہ قرآن مجید کے تقریباً احکام اس کے اندر ذکر کر دیے گئے ہیں. تو قرآن مجید کی یہ آیت، قرآن مجید کی یہ سورت سورۃ البقرہ کے نام سے جانی جاتی ہے. البقرہ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں. سچ فرمایا آپ نے، گائے کو البقرہ کہا جاتا ہے. اسی سورت کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، آیت نمبر 67 میں گائے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ذکر کیا اور اس کے ذریعے سے اللہ کا ایک معجزہ ظاہر ہوا. وہ کیا تھا؟ انتظار کیجئے، آگے آئے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے جس میں 286 آیتیں ہیں، 286 آیتیں اس کے اندر ہیں. مختصر تعارف سورہ کا. نمبر 2، یہ سورت مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد، یعنی مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے نازل ہوئی. اور یہ ان صورتوں میں سے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی میں تحویل ہونے کے بعد حالات بدل گئے. مکہ میں مسلمان منتشر تھے، مدینے میں آئے تو مسلمان ایک جا ہو گئے تھے، سارا مدینہ مسلمانوں کا تھا. تو حالات بدل گئے تو اللہ نے سماج اور معاشرہ، احکامات، ہدایات جو ضروری تھیں وہ اللہ نے نازل فرمائی. نمبر 4، جیسا کہ میں نے کہا سورۃ البقرہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. کیونکہ اس کے اندر توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، روزہ ہے،
نماز کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، حج عمرے کے احکام ہیں، نکاح طلاق کے مسائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں، تجارت معاملات کو ذکر کیا گیا ہے، قصاص حدود کو ذکر کیا گیا ہے، اخلاقیات حلال و حرام کی تمیز بتائی گئی ہے. بڑے سارے ٹاپک اس کے اندر ہیں. حتیٰ کہ اس سورت کی کچھ خصوصیتیں بھی ہیں جن میں سے ایک کہ جب قرض لو تو کسی سے لکھا پڑھی کرنا چاہیے، گواہ بنانا چاہیے. وہ اس طرح کے معاملات بھی یہاں ذکر کیے گئے ہیں. اس صورت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے عورتوں کی عدت اور طلاق کے مسائل بھی خاص طور سے ذکر کیے ہیں. عورتوں کے بارے میں بتایا کہ عورتوں کو اللہ رب العزت نے ایک بیماری سے دوچار کیا ہے جو ہر مہینہ انہیں دوچار ہونا پڑتا ہے. اللہ نے کہا یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، اس کے بدلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ نے ہر آدم کی بیٹی کو یہ لکھ کر رکھا ہے، تو لہذا دنیا میں گناہ جھڑانے کا ایک ذریعہ اللہ نے انہیں دیا ہے. ہماری عورتیں یہ تکلیف بھی اٹھاتی ہیں، گھریلو کام کاج بھی کرتی ہیں، لہذا اللہ رب العزت ان کے گناہ جھڑانے کے لیے ہر ماہ اس بیماری کو دیا ہے. الغرض کئی احکام اس میں خاص بھی ہیں. سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کیوں ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے سورۃ الفاتحہ میں دعا کی تھی، ہم سب نے دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، رب ذوالجلال ہمیں صراط مستقیم پر لے چل. دعا کی تھی نا آپ نے. تو اللہ رب العزت نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ نیک لوگوں نے صراط مستقیم کی دعا کی تو اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو کتاب دے رہے ہیں جو متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. آپ ہدایت مانگ رہے ہو، اللہ نے ہدایت کی ساری کتاب آپ کو عطا کر دی، ساری ہدایت کی کتاب آپ کو عطا کر دی جو آپ کو حق اور باطل کی تمیز بتاتی ہے، آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق بتاتی ہے، آپ کو نیکی کی راہ بتاتی ہے، جنت کی راہ بتاتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورۃ البقرہ کی فضیلتیں کیا ہیں؟ بے شمار، کئی احادیث سے وارد ہیں. میں ساری یہاں ذکر نہیں کروں گا، 2 یا 3 بس. سب سے پہلے صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 780 اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں پریشانی ہے، جن کا شکار ہیں، آسیب کا شکار ہیں، بھوت ہے، یہ ہے وہ ہے. سوال یہ ہے کہ آپ شریعت نے بتایا کہ آپ سورہ بقرہ کیوں نہیں پڑھتے اپنے گھر میں؟ سورہ بقرہ پڑھیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے امام کو بلا کر لائیے کہ وہ پڑھیں، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن دارمی کی ایک روایت میں صاف الفاظ میں فرمایا وَلَا تَسْتَطِعُهَا الْبَاطِلَةُ، جادوگر سورہ بقرہ کو پار نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. جادو ٹونا کرنے والا شیطان سورہ بقرہ کو کراس نہیں کر سکتا، اتنی طاقت ہے. اللہ اکبر، اتنی طاقت ہے سورہ بقرہ کے اندر. دوسری روایت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 804 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. قرآن پڑھو جی، قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن مجید کل قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. جس دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، اللہ جن سے راضی ہوگا ان کی سفارش ہوگی. ایسے وقت میں قرآن مجید آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. قرآن پڑھو، پڑھو قرآن مجید کو، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید پڑھو. پھر ایک روایت میں الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا الزہراوین
البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو صوافان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خوبصورت چمکنے والی صورتیں پڑھو. کون سی؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران. سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، یہ دو پیاری صورتیں پڑھو. کیونکہ کل قیامت کے دن یہ دو صورتیں دو بادلوں کی شکل میں آئیں گی جب کوئی سائبان نہیں ہوگا. اس دن سورج قریب ہوگا، سائے کی تلاش ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو عرش الہی کا سایہ عطا فرما. سائے کی تلاش ہوگی، ہر کوئی پریشان ہوگا. اس وقت سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران دو بادلوں کی شکل میں آپ کے اوپر چھا جائیں گے، یا پھر ایک سائبان کی شکل ہوگی، جیسے بڑی سی چھت ہو خوبصورت سی، جو آپ کے سر پر آ کر رک گئی ہو. یا پھر دو پرندوں کے جھنڈ ہوں گے جو اپنے پر پھیلائے ہوئے آپ کے اوپر سایہ فگن ہوں گے. یہ کون ہے؟ یہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، قرآن مجید کی دو بڑی صورتیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دونوں صورتیں سایہ فگن تو ہوں گی اور لڑیں گی اللہ سے کہ اس کو چھوڑ دو، اسے جہنم سے بچا لو، کیونکہ یہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرتا تھا. اللہ اکبر. ان دو صورتوں کی بڑی فضیلت ہے. تیسری روایت ہے ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بڑی پیاری روایت ہے. میں کئی روایتوں میں چن کر یہ روایت لے کر آیا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ کو باہر بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی گروپ کو بھیجتے تو کسی نہ کسی کو لیڈر بناتے تھے. لیڈر بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے؟ جب بھی کوئی کام کرو تو لیڈر بنانا چاہیے، امیر بنانا چاہیے اپنا. تو یہ سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی کو امیر بناتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امیر بناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے، تمہیں قرآن کتنا یاد ہے، تمہیں قرآن کتنا یاد ہے. سب کو پوچھا. آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو پوچھا، احدثهم سنا. نوجوان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھے ما معك من القرآن، امعك من القرآن، کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں مجھے قرآن یاد ہے، وہ سورت یاد ہے، وہ سورت یاد ہے، وہ سورت یاد ہے، سورہ بقرہ بھی یاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امعک سورۃ البقرہ، کیا تمہیں سورہ بقرہ بھی یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بڑے ہو، تم لیڈر ہو. اللہ اکبر. کہا تم لیڈر ہو، انت امیرہم. سورہ بقرہ یاد ہونے کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا لیڈر انہیں بنا دیا. اللہ قرآن کی وجہ سے عزت دیتا ہے، قرآن کی وجہ سے عزت دیتا ہے. ہم وہ قوم ہیں جو قرآن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی، اور ہم اپنی عزتوں کو لٹا رہے ہیں قرآن کو چھوڑ کر کے. یاد رکھو قرآن نہیں پڑھو گے تو کل اللہ کے رسول گواہی دیں گے، کہیں گے یہ قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول کہیں گے یہ قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اے اللہ تو اس کے خلاف گواہ بن جا. قرآن مجید کو لازم پکڑیے. تو سورہ بقرہ کی کافی فضیلتیں ہیں. آئیے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا گیا؟ جیسے میں نے کہا کہ آیت نمبر 67 میں گائے کے متعلق سے ایک معجزہ اللہ نے اس میں ذکر کیا. وہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کس کے زمانے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بنی اسرائیل کے آدمی کا قتل ہو گیا. بنو اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. بنو اسرائیل جو یہودی ہیں، نصارہ میں سے ہیں، بنو اسرائیل نہیں کہا جاتا ہے یہودیوں کو. ایک آدمی کا قتل ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہ کس نے قتل کیا ہے. پریشان ہو گئے کہ قاتل کی پہچان کیسے ہو. آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھو، وہ بتائیں کہ کس نے قتل کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے گزارش کی.
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تم نے کسی نفس کو مار دیا اور تم پوچھنے لگے کہ ہمیں اس مصیبت سے نکالو کہ کس نے مارا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک گائے لو، ذبح کرو اور اس کا گوشت جو مر چکا ہے اس انسان پہ مارو، تو اللہ کی مرضی سے وہ انسان زندہ ہوگا جو مر چکا ہے، مقتول ہے، اللہ کی مرضی سے وہ زندہ ہوگا اور اٹھ کر بتائے گا کہ کس نے قتل کیا۔ جب انہوں نے اللہ سے سوال کیا، اللہ نے انہیں جواب دیا، کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ایک حصہ لو، ایک ٹکڑا لو اور اس مردہ آدمی کو مارو۔ قرآن مجید خود کہتا ہے سورہ بقرہ میں۔ تو اللہ رب العزت نے جب انہیں یہ بات کہی تو وہ کہنے لگے گائے؟ کیسی گائے؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي۔ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بولے پوچھو تمہارے رب سے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا گائے، کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو ہو جاتا، تو آ کر کہنے لگے کہ گائے کون سی ہونی چاہیے، تمہارے رب سے دوبارہ پوچھو۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا انہ بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، ایسی گائے جو بڑی بوڑھی بھی نہ ہو بالکل جوان بھی نہ ہو، یعنی بالکل بچڑا بھی نہ ہو، بچہ بھی نہ ہو اور نہ ہی زیادہ بوڑھی ہو، درمیانی قسم کی گائے تم ذبح کرو۔ جواب مل گیا؟ نہیں مل گیا؟ مل گیا، تشفی نہیں ہوئی۔ یہاں ایک بات بتاتا ہوں، جس کے دل میں بیماری ہو شک کی، کسی بھی قسم کا جواب اسے سکون نہیں دیتا۔ گھروں میں اکثر پریشانیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف بیویوں کی وجہ سے نہیں، مردوں میں بھی یہ مشکل ہے۔ ہاں، مردوں میں بھی یہ مشکل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بیوی کہہ دیتی ہے، تشفی نہیں ہوتی، میاں کہہ دیتے ہیں، بیوی کو تشفی نہیں ہوتی۔ ایسے شک کو کبھی دور نہیں کیا جا سکتا۔ بھلا بتائیے، اگر میاں گھر سے باہر جا رہے ہیں، بیوی سوچنے لگے کہ کہاں کہاں جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، یہ شک سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میاں باہر جا رہے ہیں، شک کے گھر میں بیوی کیا کر رہی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، امی سے بات کر رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، یہ شک کی بیماری ہلاکت پہ لے کر جاتی ہے۔ الغرض انہوں نے پوچھا اے موسیٰ علیہ السلام کہہ دیجئے اللہ سے کہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اللہ نے کہا نہ جوان ہونی چاہیے، بالکل بچڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، بوڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے، تشفی نہیں ہوئی۔ بولے اس سے بات نہیں بنی، اللہ سے پوچھو کہ اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، اللہ نے کہا زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، صفرا، اور ایسا رنگ جو اٹھ کر دکھے، اٹریکٹ کرے۔ ایک رنگ ہوتا ہے جو نارمل رنگ ہوتا ہے، ایک رنگ ہوتا ہے جو آپ کو لبھاتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ایسا زرد رنگ جو اٹھ کر دکھے، فاقع لونھا، اتنا ہی نہیں دیکھنے میں خوش بھی کر دے آپ کو۔ جواب ہے، باریکی سے دیا اللہ نے، بڑی باریکی ہے۔ رنگ زرد ہونا چاہیے، اٹریکٹ بھی ہونا چاہیے، اور دیکھنے والا اسے دیکھتا ہی رہے، خوش ہو جائے دیکھ کر کے۔ سبحان اللہ۔ اب جب اللہ نے یہ کہا پیلے رنگ کی گائے، پیلے رنگ کی گائے، اور چمکنا بھی چاہیے، خوش بھی کرنا چاہیے، کہاں ملے گی؟ مصیبت میں کھڑی ہو، مصیبت میں پڑ گئے، اب کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ پھر کہا موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون۔ دعا کیجئے، یہ بڑی مشکل میں آ گئے ہم، پیچیدگی ہے، اسی گائے مل نہیں رہی ہے، اب کی آخری بار پوچھ لو، انشاءاللہ ہم صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ انشاءاللہ کہہ دیا انہوں نے، ہاں انشاءاللہ کہا انہوں نے،
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اللہ کی مشیت پر اپنا معاملہ دے دیا تو اللہ نے ان کے لیے راہ کھول دی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. ایسی گائے جو نہ ہل جوتی ہو نہ سامان وامان اٹھائی ہو, بالکل صحیح سالم ہونا چاہیے, کوئی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. پریشان ہو گئے, ڈھونڈے ڈھونڈے ڈھونڈے, ایک ہی آدمی کے پاس ملی ویسی گائے. اب اس کے پاس گئے لینے کے لیے تو وہ دینے تیار نہیں ہوا. آخر کسی طرح سودا طے ہوا اور وہ گائے لائی گئی اور لا کر ذبح کیا گیا اور اس انسان پر اس کو مارا. پھر اس انسان نے اللہ کی مرضی سے زندہ ہو کر بتایا کہ کس نے قتل کیا تھا. الغرض انسان کو لکیر کا فقیر نہیں بننا چاہیے. اللہ رب العزت نے آپ کے لیے رخصتی آسانیاں دی ہیں تو اس کو لو. اللہ کو پسند ہے کہ اس کی چھوٹ کو لیا جائے, اللہ کو پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو لیں بندے, جیسے اللہ کو پسند ہے کہ اس کی فرضوں کو اللہ کے بندے ادا کریں. پسند ہے اللہ کو. الغرض سورۃ البقرہ یہ ہے. اس کی تفسیر میں چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ کچھ سمبلز ہیں, حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں. حروف مقطعات کہتے ہیں کچھ صورتوں کے شروع میں اللہ نے رکھا ہے حامیم, الف لام میم, الف لام را, یاسین, طٰ, قاف, صاد. یہ حروف مقطعات ہیں. ان کا صحیح معنی کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. زبردستی اس میں گھس کر اس کے معنی نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہی اسلم مذہب ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید میں کوئی بھی چیز بے سود بے فائدہ نازل نہیں کیا. کوئی بھی چیز اس میں بیکار نہیں ہے, لیکن اس کے صحیح معنی, اس کے کنہ تک پہنچنا, اس کی دسترس تک علم حاصل کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. ہمیں معلوم نہیں, لیکن اللہ نے نازل کیا اس کا فائدہ ضرور ہے. چلیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا ھدی للمتقین. میں مختصر یہاں کہہ دوں, مختصر بات طول نہ دیتے ہوئے, کہ اللہ رب العزت نے یہاں سے قرآن مجید کو یہ بتایا کہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے, جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تقوی ایک عبادت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کے بارے میں بتائیے کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے. تو انہوں نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا, بتایا کہ تم کبھی کسی خار یعنی کانٹے والی جھاڑیوں میں گئے ہو؟ آپ گئے ہیں کبھی جنگل میں؟ نہیں گئے ہیں. تو وہاں اگر صرف کانٹے ہی کانٹے ہوں تو چلتے وقت کیا کرتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کو سنبھال کے, پیر کو سنبھال کے آپ چلتے ہیں. تو دنیا یہی ہے. حرام ہر طرف ہے, سود ہے, رشوت ہے, ہر جگہ حرام ہے. ان سے بچ کر کے نکلنا یہ تقوی ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ خاردار جھاڑیوں میں کبھی گئے ہو؟ تو کیسے جاؤ گے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو چیر نہ دے, پھاڑ نہ دے اور زخمی نہ کر دے, داغدار نہ کر دے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تقوی یہی ہے. تقوی یہی ہے کہ آپ حرام سے بچیے, اپنے آپ کو بچا کر اللہ سے ڈر کر چلیے. تقوی دلی عبادت ہے. یہ ظاہر نہیں ہوتی, نہ داڑھی سے, نہ جھبے سے, نہ کسی کی عبادت سے ظاہر ہوتی ہے. تقوی یہ دل میں ہے اور اس کا پیمانہ صرف اللہ جانتا ہے, کوئی انسان نہیں جانتا کہ کتنا متقی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہاں اللہ نے 3 لوگوں کی 3 قسمیں بتائیں. لوگوں کی کتنی قسمیں بتائیں؟ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں بتائیں. سب سے پہلے پیارے لوگ, اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنائے. ہر سننے والے کو متقی لوگوں کی 5 صفتیں اللہ نے ذکر کی. سب سے پہلی یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ بنا دیکھے اللہ پر ایمان لانا. جیسے یہودیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے.
لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے. ایک تجلی کیا آئی کہ سب بے ہوش نہیں ہوئے، مر گئے سب. کیونکہ اللہ نے کہا بعد کی آیت میں ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ تمہیں زندہ کیا. سبحان اللہ. لیکن ہم تمنا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال تو نے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. کچھ اس دن قیامت کے دن چند چہرے حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اللہ تو ہمیں ان میں سے بنا جسے تیری رویت نصیب ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متواتر روایتیں ہیں کہ کل قیامت کے دن مومنین جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تم سب دیکھتے ہو. کیا وہ دیکھنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں. 14ویں رات کا چاند ہر جگہ سے نظر آتا ہے. تو اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے. اے اللہ، اے رب کائنات، اے قیامت کے مالک، ہمیں تجھے اپنی رویت نصیب فرما، ہمیں مومنین میں سے بنا، جنت میں جگہ عطا فرما. الغرض متقین یؤمنون بالغیب، انبیاء نے جتنی غیب کی باتیں بتائیں، قیامت کی باتیں بتائیں، سب پر ایمان لانا. نمبر 2 یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو پڑھنے والے. متقی کون ہے؟ نمازوں کو پڑھتے ہیں. جب دل میں اللہ کا ڈر ہو تبھی نماز کے لیے آتا ہے، تبھی نماز. اذان ہوتی ہے، ہر کوئی سنتا ہے لیکن ہر کوئی آتا نہیں ہے. جسے اللہ کا ڈر ہو وہی تو نماز کے لیے آتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت، اللہ نے جو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. صدقات جہنم میں جانے سے بچاتے ہیں. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں ہو؟ جہنمی جواب دیں گے لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو نہیں کھلایا کرتے تھے. وقت ہے کھلانے کا، کھلا دو. وقت ہے کھلانے کا، کھلا دو، ورنہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے رشتہ داروں کو لوگ کھلائیں گے. کھلاؤ، یہ وقت ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. نمبر 4 يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ساری کتابوں پر، اللہ کی ساری نازل کردہ کتابوں پر ایمان لے آتے ہیں، ذرا بھی اس میں تردد نہیں کرتے. 5ویں صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ اکبر، آخرت کے دن پر مکمل یقین رکھتے ہیں. آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، یہ فانی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا. یہ 5 صفتیں اللہ نے متقین کی بنائی. اللہ کرے کہ یہ صفتیں ہمارے اندر پائی جائیں اور اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے دوسری صنف، دوسری قسم بتائی، وہ کافر ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. کافر، اللہ نے کہا کافرین کی صفت بتائی. سب سے پہلے کفر ان کا لازمی وصف ہے، ہر چیز کو انکار کرتے ہیں. نہ ایمان بالغیب، نہ اللہ پر ایمان، نہ رسولوں پر ایمان، نہ کتابوں پر ایمان، نہ آخرت کے دن پر ایمان. کفر ان کا وصف لازمی ہے. نمبر 2 کوئی نصیحت ان پر کام نہیں کرتی. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے ڈرائیں نہ ڈرائیں فرق نہیں پڑتا. نمبر 3 اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اللہ مستعان، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے. بدبخت انسان ہے وہ جس کے دل پر مہر لگا دی گئی ہو. کون ہیں یہ؟ کون ہے؟ یا تو کفر کرنے والے یا گناہوں میں حد سے زیادہ گرے ہوئے انسان. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو حد سے زیادہ گناہ کرتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے. اللہ رب العزت ایسے عظیم گناہوں سے ہمیں بچائے جس سے دلوں پر مہر لگائی جاتی ہے. کفر سے اللہ بچائے. نمبر 4 ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ جاتا ہے. بعض مرتبہ انسان سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا. جیسے اگر کسی کو شوگر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے تو بلر نظر آتا ہے. تو اللہ نے کہا ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا ہے جس سے ہدایت کی راہ انہیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ 4تھی صفت اللہ نے بتائی. نمبر 5 اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ،
اللہ رب المستعان۔ یہ 5 صفتیں کافرین کی۔ منافقوں کی 7 صفتوں سے زیادہ اللہ نے بتائی، میں 7 صفتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ تیسری قسم منافقین کی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بتایا، یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وما ہم بمؤمنین، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ کیسے؟ ہر کلمے کا اقرار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل سے ثابت کرو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، شہادتین کے شرائط تقاضوں کو پورا کرو، تب پکے مسلمان کہلاؤ گے۔ ورنہ محمد، سہل، سہیل، اکرم یہ نام رکھنے والے دنیا میں بہت ہیں، لیکن ہر ایک کو اللہ نے مومن نہیں شمار کیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، آپ کہہ دیجئے نہیں ابھی تم مومن نہیں ہوئے، بل کہو کہ تم مسلمان ہوئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ منافق ہیں جو ظاہر میں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ ایسے آدمی منافق کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو۔ یخادعون اللہ، مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ دھوکہ کیا ہے؟ چھوٹا ڈیفینیشن دے دوں اس کا، ایکٹنگ کرنا، کہ انسان دل میں وہ بات نہیں ہوتی لیکن اپنے انسپریشن سے یا اپنی زبان سے ظاہر کرتا ہے، اسی کو تو ایکٹنگ کہتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، مومنوں کو، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کیا اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ کیا اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور انہیں محسوس تک نہیں کہا اللہ نے۔ نمبر 3، ان کی تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بیمار ہیں، وہ دلوں کے مریض ہیں، دلوں کی بیماری ہے۔ اللہ نے اور ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دلوں کی بیماری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک شکوک و شبہات کا مرض، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ شک کی بیماری، دوسری شہوات کی بیماری۔ شہوات سے بھی دل خراب ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ انسان کو کسی چیز کی بیماری لگ جاتی ہے، گناہ کی عادت لت پڑ جاتی ہے، تو دل اس کا فریفتہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرے تک اسے سکون نہیں ملتا۔ یا تو شک کی وجہ سے دل بیمار ہے، یا تو شبہات کی وجہ سے۔ چوتھی ان کی صفت اللہ نے بتائی کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ زمین میں فساد کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، معاصی کرتے ہیں اور ملوث ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے کہ لوگ مومن ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے مسلمان ہوں، مومن ہوں جیسے بے وقوف مسلمان ہو گئے؟ اعوذ باللہ، مومنوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء، حالانکہ یہ خود بے وقوف ہیں، کیونکہ انہیں حق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 اللہ نے بتایا یہ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم انما نحن مستہزئون، بلکہ ہم مذاق کر رہے تھے، جسٹ چل کر رہے تھے، بولتے نا نوجوان آج کل، جسٹ چل، کڈنگ کر رہے تھے۔ یہ وہی ہے منافقت۔ بہرحال دوستوں کا آپس میں الگ چیز ہے، لیکن ایمان کے بارے میں کوئی چل نہیں ہے، کوئی کڈنگ نہیں، مذاق نہیں ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، ایسے لوگوں سے اللہ مذاق اڑاتا ہے۔ ان کی مثال ویسی ہے جیسے جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل نے، جنگ بدر کے موقع پر ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا، تو ابو جہل نے کہا کہ بھئی ہم جائیں گے اب لڑائی کے لیے۔ ابو سفیان نے کہا بچ کر ہم وہ آ رہے ہیں مکہ کی طرف، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ایک شیطان انسان کی شکل میں آیا اور کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، مددگار ہوں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو ابو جہل شیطان کی بات سنا، انسان کی شکل میں آ کر کہا
اور بات سن کر بدر کی طرف نکلا، 70 مارے گئے. لیکن جب جنگ شروع ہوئی اللہ نے خاکہ کھینچا ہے کہ جب شیطان بھی ان کے ساتھ تھا، فرشتے اترنے لگے تو شیطان نے کہا مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو تم دیکھ نہیں سکتے. انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ نظر آتا ہے جو تم دیکھ نہیں سکتے. میں تو چلا یہاں سے. تو ابو جہل نے ہاتھ پکڑ لیا، کسی نے ہاتھ پکڑ لیا کہ کہاں بھاگ رہا ہے. بولے کہ نہیں اب چھوڑ دے، فرشتوں کو اس نے دیکھ لیا تھا. تو شیطان ایسے ہی بہکاتا ہے، لہذا غلط دوستوں کو پہچانو، غلط دوستوں کو پہچانو جو مصیبت کے وقت ہاتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. جی ہاں، سچا دوست وہ ہے جو آپ کی تنگی میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے. جی ہاں، سچا دوست وہ ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی گمراہیوں میں انہیں اور زیادہ ڈیپ کر کے چھوڑ دیتا ہے. اللہ مستعان. اس کے بعد اللہ نے منافقوں کی 2 مثالیں دی، بڑی پیاری مثالیں ہیں. یہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں میں. اللہ نے کہا منافقوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اندھیرا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے اور تمہارے گھر میں تمہارے پاس روشنی نہیں ہے. تو مثال کے طور پر ایک انسان کے گھر میں اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے. روشنی حاصل کرنے کے لیے کسی کے گھر سے جا کر چراغ لے کر آتا ہے. جب چراغ لے کر آتا ہے اسے ہر چیز دکھتی ہے، سفید بھی سفید نظر آتی، کالی چیز کالی نظر آتی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چراغ بجھ جاتا ہے. چراغ بجھ جاتا ہے تو اس کے بعد نہیں پہچان سکتا کہ سفید کیا ہے کالا کیا ہے. تو منافق ایسا ہی ہے. کیسے؟ منافق کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی تو کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھا تو اسے کفر بھی صاف نظر آیا، اسلام بھی صاف نظر آیا، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو چراغ گل ہو گیا. اب اس کے لیے سفید بھی بیکار ہے، کالا بھی بیکار ہے. اللہ نے وہی مثال دی. دوسری مثال اللہ نے یہ دی، یا ان کی مثال ایسی ہے کہ کچھ لوگ سفر پہ نکلے ہیں، اندھیری رات ہے، آندھیاں چل رہی ہیں اور بجلی کڑک رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں. ایسے موقع پر راستہ نظر نہیں آ رہا اور جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ راستہ نظر آتا ہے، جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا کہ نہیں، یہ لوگ ایسے نہیں ہیں. ایسے اندھیرے میں اللہ نے ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے، یا خود اپنے کانوں کو یہ بند کر رہے ہیں بجلی کی آواز سے. کلما اضاء لهم مشوا فيه يكاد البرق يتخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. تو بجلی کی آواز سے کان بند کر رہے ہیں تاکہ کوئی راستہ بھی نہیں بتا سکتے، کوئی آواز دیا تو بھی راستہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے. پھر اللہ نے کہا گونگے بھی ہیں، کسی کو پوچھ بھی نہیں سکتے کہ بھئی راستہ کہاں ہے بتاؤ. اس پر اضافہ تیسرا یہ اندھے بھی ہیں، دکھتا بھی نہیں ہے. اللہ نے منافقوں کی مثال دی. اللہ اکبر. سوچو، تاریک رات ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا، بادل گرج رہے ہیں، بجلیاں چمک رہی ہیں، راستے کی تلاش ہے، کان بند ہیں، گونگے ہو، اندھے ہو، راستہ کہاں سے ملے گا راستہ؟ یہ منافقوں کی مثال اللہ نے دی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ کوئی بھی مثال ہمیں دے سکتا ہے. اللہ اکبر. آئیے اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا سب سے پہلا حکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. اعبدوا ربکم. کس کی عبادت کرو؟ جس نے تمہیں پیدا کیا. اتنا پیارا جملہ ہے جی، اتنا پیارا جملہ ہے. دنیا کا ہر انسان کتنا بڑا طاغوت ہو، ہر چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انسان کو میں پیدا کیا. اللہ نے کہا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا تم اس کی عبادت کرو. جس نے یہ آسمان اور زمین، یہ کائنات کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ. یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہی عبادت کا مستحق ہے، لہذا تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے
آیت نمبر 23 میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں شک ہے قرآن مجید میں، یہ کتاب اللہ میں شک ہے، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی جیسی ایک سورت لا کر بتاؤ، ایک سورت۔ بعض جگہ ایک آیت کا چیلنج ہے، 1400 سال سے چیلنج ہے، 1440 پر 2 سال ہو گئے، چیلنج ہے کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت لا کر بتا۔ یہ چیلنج ہے کہ اس کے جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا، اگر ہے تو لا کر بتاؤ۔ چیلنج قیامت تک کے دن تک ہے، کسی نے نہیں لایا، کوئی لانے کی کوشش کیا تو بھی ناکام تھا۔ ورنہ عرب، قرآن مجید جانتے ہیں کس زمانے میں آیا؟ جب عربوں کی شاعری فیمس تھی، مشہور تھی عربوں کی شاعری۔ عرب شاعری کہتے تو ایسی شاعری کہتے تھے کہ اس کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں اللہ نے قرآن مجید معجزہ بنا کر اتارا ہے۔ چلیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 30 میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں سردار بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو زمین میں ایسا کیوں پیدا کر رہا ہے جو فساد مچائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ باتیں سکھائیں اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ، ان کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے۔ تو اللہ نے کہا فرشتوں سے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ساری غیب کی باتیں جانتا ہوں؟ اللہ اکبر، یا معلم آدم علمنا علما نافعا۔ اے آدم کو سکھانے والے اے اللہ رب ذوالجلال ہمیں علم نافع عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ جمہور اہل علم کا قول یہی ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتوں کی صفت یہ ہے اللہ جو حکم دیتا ہے وہ فوراً لے کر آتے ہیں، فوراً بجا لاتے ہیں۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو اللہ زمین میں نہیں پھینکتا، ابلیس کو نہیں پھینکتا اللہ تعالیٰ۔ الغرض کراس کوشچن تھا، آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل پر اللہ کی 10 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، مختصر 10 نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کی، اور ان کو احسان جتا کر اللہ نے پوچھا یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ سب سے پہلے نعمت ہے، اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر عطا کی، اور اللہ نے تمہیں فضیلت بخشی، لوگوں پر تمہیں ایک مقام عطا کیا۔ سب سے پہلے کیا تمہیں اللہ نے فرعون کے عذاب سے نہیں بچایا؟ فرعون سارے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اللہ نے تمہیں نجات نہیں دلائی فرعون سے۔ نمبر 2، اللہ نے دریا کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا۔ اللہ اکبر، جب فرعون بھگا کر لے کر آیا، سامنے دریا، پیچھے فرعون، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، یقین اسے کہتے ہیں، بھروسہ اسے کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے دریا کو پھاڑ کر راستے نکالے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ نمبر 3، اللہ نے کہا جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ کے بلاوے پر، تو واپس آنے تک انہوں نے ایک بچڑے کو، کاؤ کے ایک بچے کو معبود بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ حالانکہ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئے، سمجھائے، سامری کو بددعا دی، تو اللہ نے نجات دی اس بچڑے کی عبادت سے اور ان کی توبہ بھی قبول کی۔ ثم عفونا عنکم، اللہ نے معاف کیا، شرک کے بعد بھی اللہ نے توبہ کرنے سے معاف کیا۔ نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا کی۔ نمبر 5، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے تم لوگوں کو معاف کیا جب تم نے کہا کہ اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک اللہ کو نہیں دیکھتے مسلمان نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ تجلی دی جس سے سارے مر گئے، سبحان اللہ، پھر اللہ دوبارہ زندہ کیا۔ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ نمبر 7، نمبر 6، اللہ نے کہا جب تم پر سایہ، بادل کا سایہ کیا۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ جب ایک عمالقہ کی ایک بستی تھی، اس وقت کے زبردست لوگوں کی بستی تھی، اللہ نے کہا جاؤ جہاد کرو،
جہاد کرو، جہاد کر کے اس کو فتح کرو زمین کو، اور تم وہاں بس جاؤ۔ تو بنی اسرائیل بولے ہم نہیں جائیں گے، تم جاؤ، تمہارا رب جاؤ لڑو۔ استغفر اللہ، اذهب انت وربك فقاتلا، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے کہیں بھی۔ تو اللہ نے سزا کے طور پر انہیں 40 سال بھٹکایا، 40 سال پھرتے رہے، راستہ نہیں ملا ان کو۔ چھوٹی مدت نہیں ہے، 40 ایئرس، 40 سال یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال گھومتے رہے، راستہ نہیں ملا، تھک گئے، ہار گئے۔ اس وقت اللہ کی نعمتیں ان پر آئیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے، دوسرا ہے صحرائے سینا میں جب اتارے گئے تو اللہ نے بھوک اور پیاس اور گرمی کی وجہ سے ان کے اوپر وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، بادل کو اللہ نے سائے کے طور پر ان پر اتارا۔ اللہ اکبر، اللہ کی نعمتیں دیکھیے، اللہ کی نعمتیں دیکھیے۔ ہم کڑپا کی گرمی کو تڑپ رہے ہیں، کرنول کی گرمی کو تڑپ رہے ہیں، ہاں پریشان ہیں ہم۔ قبر کی گرمی کا کیا ہوگا؟ آخرت کی گرمی کا کیا ہوگا؟ ضرور یہ گرمی جھیلیے، اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ اس میں روزہ رکھ رہے ہو، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تمہیں پیاسا نہیں رکھے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا نمبر 7، اللہ نے من و سلوہ اتارا، من و سلوہ اتارا، تفصیل میں نہ جاؤں۔ نمبر 8، جب اللہ نے بیت المقدس میں داخل کیا، کہا جاؤ کھاؤ پیو موج مستیاں کرو، کہا اللہ نے۔ نمبر 9، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تو ہم نے پریشان ہو گئے تھے، پانی نہیں تھا، تو اللہ نے کہا پتھر پر لاٹھی مارو۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پتھر پر لاٹھی ماری، چشمے نکل آئے، 12 چشمے نکل آئے، معجزہ تھا یہ اللہ کی جانب۔ اسی طرح سے 10واں، اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ جب من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے یہ لوگ، انسان کسی چیز سے خوش نہیں رہتا، خوش رہتا ہے؟ نہیں رہتا خوش۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جب من و سلوہ اتارا اکتا گئے، کیا بولے؟ سبزیاں ہونا کہے، ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ جب بنو اسرائیل کو اللہ نے من و سلوہ اتارا، انہوں نے کہا کہ بس ہو گیا، اب ہمیں دال چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں پھول چاہیے، پھول راجما وغیرہ، ایسی چیزیں انہوں نے طلب کی جو زمین اگاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مصر میں جاؤ، ایجپٹ میں اس علاقے میں جاؤ اور اگاؤ اور کھاؤ، اللہ نے کہا۔ الغرض اللہ کی نعمتیں ٹھکراؤ گے تو اللہ کی نعمتیں چلی جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 67 میں وہ گائے کا تذکرہ کیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 97 میں، تھوڑا تیز چل رہا ہوں میں، آیت نمبر 97 میں اللہ نے کہا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کے انسانوں، اللہ رب العزت کی مخلوقات میں، انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جبریل امین کے دشمن ہیں، فرشتوں کے دشمن ہیں۔ کون ہیں؟ یہود۔ اس کے لیے میں دلیل کے طور پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر مروی ہے، عبداللہ، حدیث نمبر 4480۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے میں 3 سوال کرتا ہوں، اگر آپ صحیح جواب دیے تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ 3 سوال کرتا ہوں، اگر جواب دو گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ پہلا سوال، تو انہوں نے کہا پہلا سوال یہ ہے آپ بتائیے کہ قیامت کی سب سے پہلی بڑی نشانی کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنتی جنت میں سب سے پہلے کیا غذا کھائیں گے، اسٹارٹر کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں داخل فرمائے بغیر حساب و عذاب کے، ہمارے ساتھ ہمارے والدین کو بھی، گھر والیوں کو بھی اور بچوں کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ تو جنتی جنت میں سب سے پہلے کیا غذا کھائیں گے؟ نمبر 3، تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا، تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ لڑکا کب پیدا ہوتا ہے، لڑکی کب پیدا ہوتی ہے؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں، بچے کان میں انگلیاں رکھیں۔ تو اس کا جواب پہلے دے رہا ہوں میں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب مرد کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، جب عورت کا پانی غالب آتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ جواب میں نے دے دیا۔ تو 3 سوال انہوں نے کیے تھے کہ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کی بڑی نشانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے
کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے لے کر جائے گی. یہ آگ کہاں سے نکلے گی؟ یمن سے نکلے گی. یمن سے نکلے گی یہ آگ. لوگ رات میں رک گئے تو آگ بھی رک جائے گی. جب صبح ہوگی پھر ہکالتے ہوئے جائے گی. اللہ رب العزت قیامت کی آزمائشوں سے ہمیں بچائے. تو دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ جنتی جنت میں سب سے پہلے کیا غذا کھائیں گے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مچھلی کی کیا کلیجی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہوگا. تو مچھلی کی کلیجی اللہ رب العزت کھلائے گا. تو تیسرا سوال جو انہوں نے کیا تھا بچہ اور بچی کے بارے میں، تو میں نے آپ کو جواب دے دیا. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا جبرائیل یہ یہودیوں کے دشمن ہیں، یا یہودی انہیں دشمن کہتے ہیں. اللہ مستعان، یہ وہی ہے، یہودی انہیں دشمن کہتے ہیں. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تینوں جواب ملنے پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ مسلمان ہو گئے. لیکن عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول ایک بات کہتا ہوں، یہودیوں کو بلا کو میرے بارے میں پوچھو، نہیں بتانا کہ میں مسلمان ہو گیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو بلائے. آئے عبداللہ بن سلام اندر تھے رضی اللہ عنہ. پوچھے کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہیں تمہارے درمیان؟ بولے وہ سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، اتنے پیارے عالم ہمارے پاس نہیں ہیں، سب سے اچھے سب سے پیارے. تعریفوں کے پل باندھے انہوں نے، یقیناً ویسے تھے وہ، تعریفوں کے پل باندھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوچو اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نکلے، بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہوئے آئے. تو ان لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے سردار نہیں تھے، یہ تو ہمارے برے آدمی ہیں. نعوذ باللہ. اسی کو منافقت کہتے ہیں، اسی کو یہودیت کہتے ہیں. نسأل اللہ العفو والعافیہ. برائی ابھی تعریف کر رہے تھے، ابھی برائی کر رہے تھے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی پہچان کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کر لی. اللہ المستعان. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جادو والی آیتیں ذکر کی ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان. وہ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت عطا کی تھی. تو اس زمانے میں جادو کا بہت چال چلن تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے سارے جادو کے نسخے منگا کر اپنے تخت کے نیچے کھود کر دفنا دیے اس کو، تاکہ کوئی جادوگر نہ رہے، نہ جادو رہے. جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، شیطان وہ کتابیں نکالے، وہ خزانے نکال کر لوگوں میں بانٹے اور بولے کہ سلیمان کا جو تخت تھا وہ بھی جادو کی وجہ سے تھا. نعوذ باللہ. سلیمان بھی جادوگر تھے. کہنے لگے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. جادو سیکھتے سکھاتے تھے اور انبیاء کو بھی اس کی تہمت لگا دی. یاد رکھیے جادو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. جادو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. جادوگر سے توبہ نہیں کروائی جائے گی، سیدھے اس کی گردن مار دی جائے گی. اور جادوگر کا سب سے بڑا جرم یہ ہے میاں بیوی کو الگ کرتا ہے، میاں بیوی کو الگ کرتا ہے. لہذا جادو سب سے بری مصیبت ہے. اللہ مستعان. انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو جادو کے بارے میں سمجھاؤں گا. تو الغرض اللہ رب العزت نے وہاں ذکر کیا کہ جادو کی قباحت ذکر کی. اس کے بعد آیت نمبر 104 میں 105 میں اللہ رب العزت نے ایک بات ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی ہوتی تھی. وہ کیسے کہ کچھ جملے ہوتے ہیں جو بلانے میں ایک ہوتے ہیں لیکن آدمی کچھ اور مقصد رکھتا ہے. جیسے ایک لفظ تھا رائنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ پلیز میری طرف متوجہ ہو جائیے، پلیز میری حال پہ رحم کیجئے، پلیز لک ایٹ می جیسے کہتے ہیں، پلیز مجھے انٹینشن دیجئے. تو یہ لفظ ہے رائنا. مسلمان یہ لفظ کہتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکہ انٹینشن لے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سنائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات سنیں. لیکن یہودی کیا کرتے تھے؟ اس لفظ کو غلط استعمال کہتے تھے. رائنا کو رائنا کہتے تھے. رائنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا چرواہا جو بکریاں چرواتا ہے. نعوذ باللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنے کے لیے کہتے تھے. تو اللہ نے کہا اے مسلمانوں
نہیں، رائنا مت کہو، انظرنا انظرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلیز ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، کیونکہ یہ لوگ غلط اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ۔ الغرض اس کے بعد یہودیوں کا ایک دعویٰ تھا کہ جو یہودی ہے وہی جنت میں داخل ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہاری خواہشیں ہیں، تمنا ہے، ایسا کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جب انہوں نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبے کی بنیادیں رکھی۔ یہاں ایک میسیج میں دینا چاہتا ہوں، نیک کاموں میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھو، نیک کاموں میں بچوں کو ساتھ رکھو، بچوں کو بھی عادت ہوتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کی بنیاد رکھتے ہوئے اپنے ساتھ رکھا، پھر دعا بھی کی، اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سب سے اہم دعا کہ نماز کے پابند ہو، توحید کے پابند ہو، یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بات آئی تو اللہ نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت تھا اپنے بچوں کو جمع کیے، بولے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے بچوں نے گواہی دی کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ مرتے وقت اگر فکر ہو تو یہی فکر ہو، کیا آپ کے بچے اللہ کی عبادت کریں گے؟ کیا آپ کے بچے موحد رہیں گے؟ صرف یہ فکر کر کے جاؤ، کھانا پینا رہنا سہنا تم کیا دو گے؟ اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ اس کی کفالت کرے گا، لیکن یاد رکھو کہ موحد بنا کر مرو، موحد بنا کر مرو اپنے بچوں کو۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس کے بعد ذکر کیا کہ قبلہ جب ہجرت کر کے آئے تو قبلہ رخ چینج ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ ہو جائے، تقریباً 16 مہینے بعد یا 11 مہینے بعد اللہ نے بیت المقدس سے قبلہ مکہ کی طرف کر دیا۔ اس پہ کافی حدیثیں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک جو ہے بنو سلیمہ کی ایک مسجد سے گزر رہے تھے، وہاں دیکھا کہ لوگ ابھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت ہو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے وہی نازل کی ہے کہ ہمارا قبلہ بدل گیا ہے، اسی میں وہ 90 ڈگری پھر گئے، پھر کر انہوں نے یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان، یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تو دنیا کی ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا، انہوں نے مان گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، یہ ہے ایمان۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 183 میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اس کے بارے میں کل صبح ہم نے بات کی تھی کہ اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، تو لہذا روزے رکھیں۔ روزے اللہ کی بڑی عظیم عبادت ہیں، اس کے ذریعے سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آخری بات دہرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ روزے کے ساتھ قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن پڑھیے، اللہ رب العزت آپ کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، ہر قسم کے شر اور مکر سے بچائے۔ الغرض خلاصہ کچھ پوائنٹس آج کے درس سے کیا پوائنٹ ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت سے انسان کو چاہیے کہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ جب ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کہا، اللہ نے ہمیں کتاب ہدایت دی، تو یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت نے جو متقیوں کی صفات بتائی ہیں اس میں سب سے اہم صفت یہ ہے ایمان بالغیب۔ اللہ رب العزت کی ہر بات کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے بارے میں، جو غیب کے بارے میں باتیں بتائی ہیں ان سب کو ماننا۔ نمبر 4، انسان کو چاہیے کہ کافروں اور منافقوں کی صفتوں کو نہ اپنائے۔ مومن ہو تو سچا پکا مومن ہو، اپنی عبادتوں سے، اپنے زکوٰۃ صدقات سے ظاہر کرے کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، قیامت تک کوئی اس جیسا ایک آیت بھی نہیں لا سکتا۔ اور اس کی طرح اسی سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمتیں چھن جائیں۔ جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے کافی نعمتیں عطا کی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تو اللہ نے انہیں ذلیل کیا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت جب کوئی فرمان کہتا ہے تو اس میں بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، جیسے کہا اس کو مان لینا چاہیے۔ جو انسان شک میں پڑتا ہے، ڈاؤٹس نکالتا ہے، اللہ اسے اور پھنسا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے فرشتے ہمارے لیے خیر کے پیغام لے کر آتے ہیں، لہذا وہ ہمارے دوست ہیں، مومنوں کے دوست ہیں۔ الغرض اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی غلط جملے نہیں کہنا چاہیے۔ آخری جو 10واں پیغام وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں ہیں،
قرآن مجید سے گہرا تعلق رکھیے، قرآن مجید پڑھیے۔ اللہ رب العزت ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ جو ہماری عورتیں نماز تراویح کے لیے اور درس کے لیے آتی ہیں بیٹھتی ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ آسان نہیں ہے، گھر کے کام کاج کر کے سب آنا آسان نہیں ہے۔ اے اللہ ہم میں جو نوجوان جو بزرگ اپنی ڈیوٹیاں اور اپنی بزنس کو مکمل کر کے آتے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، ان کی نیکیوں کو قیامت کے دن ان کی سرخ روئی کا سبب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔